یہ بات احتشام صاحب سے پوچھ لیتے ہیں جی احتشام صاحب. اس پہ پوری قوم یہ کہتی ہے کہ اس کا جواب ہے نو. لیکن اس حوالے سے دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں انور رضا. پہلی تو بات ہے کہ حلقہ بندیوں پہ تو بہت زبردست سٹینڈ لیا سپریم کورٹ نے. انہوں نے اٹھا کے پھینک دی. انہوں نے کہا یہ الیکشن کے بعد آپ کا اعتراض آئے گا تو دیکھیں. اب دوسری بات یہ آ گئی ہے کہ جو میں کل سے سوچ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ پروووکیشن کیا تھی. یہ وہی چیف الیکشن کمشنر ہے ان کا ادارہ جن کو پوری سپورٹ میلن کی طرف سے تھی. اور آپ اگر دیکھیں یہ جن کی طرف سے پنجاب اور سندھ کی بار کی طرف سے آیا اور اسلام آباد کی اتنا پاکستان باہر کی طرف سے آیا, ان کا سٹیٹمنٹ نوارزہ بالکل ایک جیسا ہے. وہ آپ بالکل لگتا ہے کہ ایک ہی جگہ سے سب کچھ چلا کے سرکولیشن کی گئی ہے, تم بھی دے دو تم بھی دو. دیکھیں اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اب میں نہیں کہتا, چلیں آپ اعتزاز احسن کو دیکھ لیں, لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی احسن بھون صاحب اور اعظم نذیر تارڑ یہ ان کے پاس کون جتنی بھی باز ہیں ان کے انڈر آتی ہیں, ان کے پاس ہیں, لہٰذا یہ انہوں نے کروایا. الزام وہ لگا رہے ہیں کہ پی ایم ایل این حکومت سے الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے, اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ رائٹنگ آن دا وال کیا ہے, نتائج کیا ہوں گے, لہٰذا بھاگ رہے ہیں. اب سوال ہے کہ دوسری طرف لوگ پی ٹی آئی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. اب پی ٹی آئی میں بھی بے شمار ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا لائر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کا اپنا فوکس ہے کہ وہ کس طریقے سے چیزیں, لیکن ایک بات جو ہے نا وہ کل تک کوئی بات پرسوں تک نہیں تھی, کل سے بحث شروع ہوگی. تو میرا خیال ہے یہ اب دیکھنا چاہیے کہ جی کون یہ سازش کر رہا ہے. یہ الیکشن ہم سے دور کرنے کا ایک بڑی مشکل سے صورتحال بہتری کی طرف گئی کہ غیر یقینی کی صورتحال ختم ہوگی, الیکشن کے نتیجے میں پولیٹیکل اکنامک انسٹیبلٹی ختم ہوگی, انویسٹمنٹ کا ماحول بنے گا. ہماری اسٹاک مارکیٹ اٹھی اوپر گئی ہے, تھوڑی سی پھر نیچے آئی ہے, اس میں مزید بہتری آئے گی, تو ایک جس کو کہتے ہیں معاملہ آگے کی طرف جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب دیکھ لیں, نواز شریف صاحب کا کیا ہے, آج بھی چوتھی پانچویں تقریر کیا انہوں نے, وہی بات کی, کیوں نکالا, وہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے ابھی تک. وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا جس نے اپنی مدت پوری کی نہ عدت پوری کی, وہ اگر ڈنگ سے کام کرتا تو صورتحال ایسی نہ جاتی. آپ کی مدت والی بات تو ٹھیک ہے, عدت والی نہیں کر سکتے آپ, کوئی آپ فتوا نہ دیں. لیکن جملہ انٹرسٹنگ تھا. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر جو ہے نا وہ 5000 کا نوٹ جو ہے نا وہ نہیں پہچانتے, جعلی نوٹ کو بھی انور رضا انہوں نے کہا کہ صحیح ہے. مجھے یاد آ گیا اکرم ذکی صاحب مرحوم سیکرٹری جنرل فارن افیئرز کے تھے, انہوں نے قصہ سنایا. انہوں نے کہا افغان وار, پہلی افغان وار روس کے خلاف روس پہ تھی, اور سی آئی اے پیسہ دے دے کے تھک گیا تھا. انہوں نے ایوب آفریدی انٹرنیشنل اسمگلر کو ہائر کیا اور علاقہ غیر میں اس کو مشین لا کے دے دی, نوٹ چھاپ تو وہ دھڑا دھڑ نوٹ چھاپے. جب افغان وار ختم ہو گئی انہوں نے کہا اس کو بند کرو, وہ کہتا میں نہیں بند کرتا. پھر امریکن نے ڈی مونیٹائز کیا وہ سارے نوٹ. ٹھیک ہے, اب اصل بات یہ کہ جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا اسٹاک مارکیٹ میں, دیکھ یہ جو 3-4 بڑے پلیئر ہیں, جو میں تو کہتا ہوں 2 درجن بیٹھے ہیں کراچی میں, 1 درجن اسلام آباد میں, اور 1 ہی درجن کہا جاتا ہے لاہور میں بیٹھے. ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کل سے زبردست بائنگ شروع ہو جائے گی. یہی لوگ جو ہے اسٹاک مارکیٹ گرائی ہے یہ خرید و فروخت کریں گے. عام آدمی جو ہے نا انویسٹر, چھوٹا انویسٹر مارا گیا. ان کے نام دے دیے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, 31 خاندانوں کا انہوں نے اپنی رپورٹ میں. ہم تو یہ پہلے کہتے ہیں کہ یہ وہی خاندان 31 خاندان بینیفیشری ہیں اور وہی سچویشن کریٹ کرتے ہیں. بالکل